السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں سیلاب کے اس وقت میں جب ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جبکہ ملک کے چاروں صوبے سیلاب کی لپیٹ میں ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارا قومی، ملی اور دینی اور اخلاقی فریضہ کیا ہے؟ اس سے پہلے اگر آپ نے سپیریئر دین چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں۔ اس حوالے سے چند باتیں۔ سب سے پہلے دینی اور اسلامی فریضہ یہ ہے کہ ہم ان آفت زدہ پاکستانی بھائیوں کے لیے اور ان باشندگان پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو اس آفت سے جلدی نجات عطا فرمائے، اور جو ان کا نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی کے لیے غیبی اسباب پیدا فرمائے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں حدیث مبارکہ ہے کہ دعا فائدہ دیتی ہے۔ جو آفت اور مصیبت نازل ہو چکی ہے اور جو نازل ہوگی، ان دونوں کے لیے دعا فائدہ دیتی ہے۔ اللہ جل وعلا دعا کی برکت سے اس مصیبت سے اور آفت سے بندے کو نجات عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور اس کے ساتھ جو ہمارا اسلامی اور اخلاقی حق ہے کہ ہم ان کی خیر خواہی کے لیے ہم جو امدادی کیمپ لگائے گئے ہیں مختلف جماعتوں کی طرف سے، خصوصاً بالخصوص آپ کے سامنے دعوت اسلامی جو کہ FGRF، ہم اس کا ساتھ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے جو ذمہ داران عہدیداران کارکنان گئے ہیں ہمیں ان کا بھی ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی شروع دن سے وہیں پر ہیں۔ بلوچستان میں جب آیا تھا سیلاب تب بھی، اور اس کے بعد دوسری جگہ پر بھی وہ گئے ہیں، ہمیں ان کا ضرور ساتھ دینا چاہیے۔ تو جو دین ہے وہ تو سراسر ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ دین اسلام میں لوگوں کی خدمت کرنے پر بڑا اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ یہ اجر و ثواب ہمیں اس قدر ملے گا کہ صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا کی مصیبت کو کسی مسلمان بھائی سے دور کیا، اللہ رب العزت اس کے بدلے اس بندہ مومن کو قیامت کے دن اس سے مصیبت اور آفت کو دور فرمائے گا۔ جس نے کسی تنگ دست کے لیے دنیا میں آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کے لیے آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح مسلم کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری اور جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد اور صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اگلے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ جب تک بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر لے تو اللہ عز و جل اس کے صلے میں اس مومن مسلمان کی مدد فرماتا ہے۔ جب وہ کسی کی مدد کرے گا تو اللہ پاک اس کی بھی مدد کرے گا۔ تو اب کسی بھی موقع پر، کوئی بھی ایسا موقع ہو، ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اور ہمیں بھرپور طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، یا اللہ پاک ان پر آزمائش آئی ہے، آج ان پر آئی ہے، کل ہم پر بھی آ سکتی ہے، یا اللہ پاک ان پر رحم فرما۔ اور جیسا کہ 24واں پارہ سورۃ المؤمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 60، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا۔ مسند ابی اعلیٰ کی حدیث مبارکہ، جب کسی مسلمان مومن کی مدد کرتا ہے، جب کسی مسلمان مومن کی مدد کرتا ہے، اس کے گھر جا کے، اس کے پاس جا کے اللہ جل وعلا اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ وہ واپس اپنے اس جگہ پر نہ آ جائے جہاں سے وہ نیکی کرنے کے لیے گیا تھا اور مسلمان بھائی کی خیر خواہی کے لیے گیا تھا۔ اور اگر اس مسلمان کی حاجت پوری ہو گئی تو مدد کرنے والا اس حال میں ہوگا کہ جسے آج ہی اس کو اس کی ماں نے جنا ہو، یعنی وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوگا۔ یہ اس کا مقام ہے جو ان لوگوں کی مدد کرنے گیا اور کامیاب واپس آیا، اور اسی حالت میں اگر وہ مسلمان بھائی کی مدد کرنے گیا ہوا راستے میں ہی فوت ہو گیا، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایسا ہی المعجم الاوسط کی حدیث مبارکہ ہے، جس کسی نے مسلمان بھائی کو کھانا دیا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گیا، اور اس کو پانی پلایا حتیٰ کہ وہ پانی سے سیراب ہو گیا، اللہ جل وعلا اس کھانا کھلانے والے اور پانی پلانے والے کے درمیان جہنم کے درمیان خندق فرما دے گا، اور اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ اس کے درمیان 7 خندقیں ہوں گی، اور دوسری حدیث میں ہے کہ ہر خندق کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی۔ جو بندہ کسی مسلمان کو کھانا کھلائے
اور پانی پلائے، یہ اس کے لیے ہے۔ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں نا کہ وہ خندق اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان خندق ہو جائے، ایک نہیں بلکہ 7 خندقیں ہوں گی، اور 7 خندقوں میں سے یعنی کہ جو ایک خندق ہے اس کی مسافت 500 سال ہوگی۔ ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 370 میں اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی مسلمان بھائی کو ایک میٹھا لقمہ کھلائے گا، اب یہ بندہ جب قیامت کے دن آئے گا تو یہ قیامت کے دن کرواہٹ نہیں چاہے گا، یعنی کہ اگر اللہ نہ کرے معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر اسے عذاب الہی ہو گیا، وہ جہنم میں چلا جائے گا، تو اس کا یہ جو میٹھا کھلانا ہے اس کی وجہ سے اس کو کڑواہٹ والا جو عذاب ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ الترغیب والترہیب حدیث نمبر 372، جس نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا، اللہ جل وعلا اس کھانے کے صلے میں اس بندہ مومن کو جنت کے پھل کھلائے گا، اور جس نے دنیا میں کسی مسلمان کو پانی پلائے، اس بندہ مومن کو قیامت کے دن سر بمہور شراب طہورہ پلائے گا، اور جس نے کسی ننگے کو کپڑا اور لباس دیا، اللہ رب العزت اس بندہ مومن کو قیامت کے دن جنت کا حلہ پہنائے گا، یعنی جنت کا لباس پہنائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور اتنی مدد کرنی چاہیے کہ قوت اسے کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بے تاب ہو جائے۔